وہ قوم نہیں ہوتی اللہ خیر کرے جو 6 مہینے غسل ہی نہیں کرتی. وہ کہتے وہ الگ تھلگ. اور وہ اس نے نا دوری رکھی ہوئی ڈنڈا رکھا ہوا تو سردائی بنا رہا تھا. تو ڈنڈا بھی ان کے پاس بڑا رنگین سا ہوتا ہے, دیکھا نا آپ نے, بڑا ہوتا ہے اور کئی رنگوں کا ہوتا ہے. تو پیر صاحب کہتے ہیں اس نے نا وہ اس کے کان میں آواز چلی گئی کہ اس نے محبوب کی شان میں کوئی بے ادبی کر دی ہے. کہتے ہیں وہ وہیں سے اٹھا, اور بندہ اس قسم کا تھا کہ نہ تو اس کا کوئی دین سے دور دور تک تعلق تھا, اپنی مستی میں مست رہنے والا, کسی کو شک بھی نہ گزرا. تو پیچھے سے آیا اسٹیج کی جانب سے اور آ کے نا اوپر چڑھا, 3 ڈنڈے اتنی زور سے پنڈت کے سر میں مارے کہ پنڈت مر گیا. کہتے ہیں یہ لدھیانے کے قریب امرتسر کے قریب کا واقعہ ہوا. کہتے ہیں پولیس نے پکڑا, جیل میں دے دیا. امیر ملت سنوسی ہند بانی پاکستان حضرت پیر سید حافظ جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا, اس ملنگ سے میں جیل میں ملنے گیا. تو کہتے ہیں میں نے جا کے کہا کہ بھائی نہ تو نماز پڑھے, نہ تو داڑھی رکھے, نہ تو مسجد آئے, نہ تو کوئی اور کام کرے, یہ تو نے کارنامہ بڑا سر انجام دیا ہے. تو کہتے ہیں پنجابی تھا, پنجابی میں بولا, کہنے لگا حضور اسی نماز نہیں پڑھ دیتے گناہگار ہاں, اسی روزہ نہیں رکھ دیتے, اسی چنگے کام نہیں کر دیتے, اسی گناہگار ہاں پر غدار تے نہیں نا, گناہگار ہاں پر غدار تے نہیں نا. کہنے لگا حضور باقی ساری گلاں اپنی جگہ تے اے تے نہیں نہ ہو سکتا کہ ساڈے سامنے ساڈی اچھی تے سچی سرکار دی کوئی بے ادبی کر کے ٹر جائے. اے تے نہیں نہ ہو سکتا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے. قدرت اللہ شہاب کہتا ہے میری چھوٹی سی عمر تھی اور ایک درویش بابا اللہ اللہ کرتا تھا, خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا, نماز پڑھتا. تو کہتے ہیں میں بھی ساتھ ہوتا. ہم محلے کے بچے, پاکستان انڈیا اکٹھا تھا, محلے کے بچے جا کے اس کی نقلیں اتارتے, چھیڑتے, اس کی پگڑی اس کی ٹوپی ان چیزوں کی ہم نقلیں اتارتے. کہتے ہیں ایک دن وہ بابا جی درود شریف پڑھ رہے تھے. قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں میری 6-7 سال عمر تھی, بابا جی درود شریف پڑھ رہے تھے اور میرے ساتھ ہندوؤں کے بچے, پہلے میں بھی مذاق کرتا تھا, میں بھی نقلیں اتارتا. لیکن اس دن عجیب بات ہوئی کہ درود شریف وہ پڑھ رہے تھے تو ہندوؤں نے نقلیں اتاری حضور کے نام کی, وہ بھی بچے میں بھی بچہ. کہنے لگے مجھے کوئی خبر نہیں کہ مسلمان کا ذات رسالت سے کیا تعلق ہے. کہتے ہیں نقلیں اتاری تو میں نے کہا بھئی پہلے کی شرارتیں اپنی جگہ, یہ والی نقل نہ اتارو. عمر کتنی ہے؟ عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی نو تے مینوں کھیڈا بھول دیا بھول گئیاں. کہ عمر 6-7 سال. میں نے کہا باقی ساری کر لو, یہ والی نہ اتارو. کہنے لگے پہلے تو روز ساتھ ہوتا ہے, ہم تو اتاریں گے. کہتے انہوں نے دوبارہ نقل اتاری تو میں نے روڑے اٹھا لیے, اتنی زور سے مارے کہ ان کا پورا وجود زخمی کر دیا. کہتے وہ بھی بھاگے, مجھے بھی لوگوں نے پکڑا, میں گھر آ گیا. ماں کی گود میں جب میں بیٹھا, اماں کہنے لگی کیا ہوا؟ تو کہتے میرے ہوش سنبھلے, پانی پیا. میں نے کہا اماں پتا مجھے کوئی نہیں کیا ہوا ہے. اس بابے کی تو روز نقلیں اتارتے تھے, پر آج حضور پر درود پڑھ رہا تھا. اس نے درود میں نام مصطفیٰ ہے تو نقل اتاری ہے ہندوؤں نے. میں برداشت نہیں کر سکا. اماں یہ مجھے کیا ہوا ہے, اماں یہ مجھے کیا ہوا ہے, اماں یہ کہاں سے جذبہ آیا ہے؟ تو کہتے میری ماں روئی اور اپنے دوپٹے کے ساتھ آنسو پوچھ کے کہنے لگی بیٹا میں تجھے جب بھی دودھ پلاتی تھی محمد پر درود پڑھ کے پلایا کرتی تھی. بیٹا یہ جذبہ تجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں, یہ تجھے مکتب میں جا کے پڑھنے کی حاجت نہیں. تو نے یا رسول اللہ کہنے والوں کے گھر میں آنکھ کھولی ہے. جب جب نبی کا نام آئے گا تیرے دل کے اندر مد و جزر پیدا ہوں گے, مصطفیٰ کا نام آئے گا تیرے رونگٹے کھڑے ہوں گے, رسول کائنات کی بات آئے گی تیرے اندر جذبات آئیں گے, محمد عربی کا ذکر ہوا کرے گا, تیرے دل کو اللہ سکون عطا فرمایا کرے گا. میرے عزیز یاد رکھ جان ہے عشق مصطفیٰ, روز خضوع کرے خدا. اور بھائی جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھا. اور بڑے بڑے سیانے لوگ, بڑے بڑے سمجھدار لوگ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ سے کہنے لگے اپنے دور خلافت میں کہ یار میرا ایک کام تو کر دے. آپ فرمانے لگے نہیں میں نہیں کرتا. تیری مہربانی کر دے. کہا نہیں کرتا. تو ان کو پتا تھا ابو دردہ کی سوچ کیا ہے. کہنے لگے چل تو قیمت لے لے.
حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے میرا کام کرنے کی قیمت لے لے. تو کہنے لگے ٹھیک ہے قیمت دے دے میں کر دیتا ہوں. کیا قیمت ہے؟ کہنے لگے آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ سب سے زیادہ خوش کس دن ہوئے تھے اور راز آپ بتا دیں میں آپ کی ڈیوٹی کر آتا ہوں. قیمت دیکھو صحابہ کی. وہ راز جس دن آپ بڑے راضی ہوئے. حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے مال بھی بڑا دیا, عزت بھی بڑی دی, قبیلے کے سردار بھی رہے, بیٹے بھی ہوئے, بادشاہ وقت امیر المومنین بھی بنے. لیکن جب کہا نا اب راضی کس دن ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے آجا بیٹھ جا. حضرت ابو دردہ بیٹھ گئے. کہنے لگے راضی بتاؤ کس دن ہوا؟ جس دن میں حضور کو لے کے نکلا نا مکے سے مدینے کی جانب. مکے سے دیکھیں نا کوئی دوست کے ساتھ جاتا ہے, کوئی بچوں کے ساتھ جاتا ہے, کوئی بہن بھائیوں کے ساتھ جاتا ہے, کوئی بیوی بچوں کے ساتھ جاتا ہے, کوئی اپنے پیر کے ساتھ جاتا ہے. ابو بکر کی شان یہ ہے جب مدینے گئے ہیں تو رسول کائنات کے ساتھ گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر گئے. کہنے لگے بتاتا ہوں راضی کس دن ہوا. کہ حضور کے ساتھ مکے سے مدینے جا رہا تھا تو گرمی بڑی سخت تھی, دھوپ بڑی سخت تھی. میں نے دیکھا کہ حضور تھک بھی گئے ہیں, پسینہ بھی آیا ہے, تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہیں کوئی ٹھنڈی جگہ مل جائے نا تو حضور کو لٹا دوں. کہتے میں دیکھتا رہا, ایک چٹان سی مجھے نظر آئی, اس کا سایہ تھا. میں نے کہا محبوبہ اگر اجازت ہو تو میں ذرا سایہ نہ دیکھا ہوں. حضور نے فرمایا دیکھ لو. کہتے میں گیا, سایہ دیکھ کے آیا, سایہ مجھے پسند آیا. فرماتے میں نے اپنے سر سے پگڑی اتاری, جان ہے عشق مصطفیٰ, پگڑی اتاری, اس کو پھاڑا اور وہ جگہ میں صاف کرنے لگا. فرماتے ہیں وہ جگہ میں نے صاف کر لی اور پھر اپنے کندھوں سے چادر اتاری اور وہاں بچھا دی. حضور آرام کرنے لگے. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چھوٹے شہزادے مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب 4-5 سال عمر کی, تیسری منزل چوتھی منزل پہ کھیل رہے تھے. باغ بابا آ گیا مانگنے والا, کہنے لگا 10 روپے دو ورنہ مکان الٹ دوں گا. 10 روپے دو. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو 20 لے لے, پر یہ مکان الٹنے والی بات غیر شرعی ہے, کسی کا مکان نہیں الٹا کر دے فقیر, یہ ان کا طریقہ نہیں, تو معاف کرتے ہیں. تو 20 روپے لے لے, مکان الٹنے کی کیا بات. کہنے لگا مولوی تو مجھے جانتا نہیں, میں الٹ دوں گا. اور جب اس طرح کی کوئی بابا بات کرتا ہے تو بیچاری خواتین اس پریشان ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں الٹ ہی نہ جائے. اسی وقت کہتے پتر انہوں 15 دے 10 مانگتے ہیں, ایسا فٹافٹ پریشان کرتے ہیں, نفسیاتی اٹیک ہوتا ہے. آ کر کے کہا اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو 20 روپے لے, تجھے جو تو چاہے گا تجھے ملے گا, پر یہ مکان الٹنے کی بات بدل دے. کہنے لگا کہا ہے نا دو. جب تکرار ہوئی تو شہزادے اندر سے آپ کی والدہ یاد تھی, بولی. کہنے لگی احمد رضا نہ الجھ, دے دے جو مانگتا ہے دے دے. کہا اماں میں انکار نہیں کر رہا, وہ بات غلط کر رہا ہے. اتنے لفظ ہوئے تو مفتی اعظم چھوٹے بیٹے تیسری منزل سے گردن کے بل گرے, گردن کے بل گرے. تو اماں اندر سے پکاری بیٹا گر گیا ہے اور گردن کے بل گرا ہے, تو حرام مچ گیا. لوگ دوڑے آئے, احمد رضا تجھے کہا تھا مجوبوں سے نہ الجھ. اعلیٰ حضرت گلی میں کھڑے, اندر نہیں گئے, آنکھوں میں آنسو آئے. کہنے لگے اماں میں ابھی بھی اس کی روک میں نہیں آیا, اس لیے کہ یہ حضور کی شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے. اماں میرا ایک بیٹا ہے, 1000 بھی مر جائے تو میں نبی پاک کے دین پہ قربان کر دوں گا, اس کے روپ میں کیسے آ جاؤں, یہ غیر شرعی بات کر رہا ہے. یہ لفظ اعلیٰ حضرت نے ادا کیا تو شہزادے کپڑے جھاڑتے ہوئے آگے. کہنے لگے ابا جی فکر نہ کریں, مجھے تو خراج تک نہیں آئی, تو اللہ نے امتحان لیا ہے آپ کا, کسی ایسے کے روپ میں نہ. فاضل بریلوی فرمانے لگے تو ہمیں کیا سمجھتا ہے, کیا سمجھتا ہے, جوتا الٹا کیا. فرمانے لگے طاقت ہے تو سیدھا کر کے دکھا, کر کے دکھا سیدھا, تیرے اندر طاقت ہے. لا ولایت ساری, تو مکان الٹنا چاہتا تھا نا, جوتا سیدھا کر. زور لگایا پر اس سے وہ سیدھا نہ ہوا. لیکن اللہ کے بندے ہوتے ہیں, رب کریم کے بندے. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی, مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی. یہ کہہ کے کرامت دکھا کے پھر انداز کیا ہے, تھپکی دی, جیب میں ہاتھ ڈالا تو 20 روپے نکالے. فرمایا یہ لے جا اور ساتھ میرا مشورہ بھی لے جا, اگر ولایت لینی ہے تو در رسول کی گدائی کر, حضور کی سنت اور شریعت پہ عمل کر.